یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ تو ایک مسجد ہے جو بعد میں بنائی گئی. اصل میں جس زری کی آپ نے ابھی زیارت کی یہ ہے خرابہ شام یعنی زندان شام. یہ ہے وہ قید خانہ جس کے اندر اہل بیت اطہار نے اسیری اور قیدی کا میکسیمم وقت گزارا. جیسا کہ میں نے بس میں بھی گزارش کی تھی اور 2 دفعہ اس کے بعد اور بتایا کہ اہل بیت اطہار شام میں ایک جگہ سے زیادہ قید رکھے گئے. کچھ ایسے حالات ہوتے چلے گئے کہ اہل بیت کی مظلومیت سبب بنتی گئی کہ یزید کو ان سے خوف ہوتا رہا اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا رہا. ایک تو وہی قید خانہ ہے جو دربار شام سے ملا ہوا جہاں پہ مظلوم آقا کے کٹے ہوئے سر کو روایت کے مطابق دفن بھی کیا گیا. اور ایک وہی قید خانہ ہے جو ہم نے ام سلمہ اور ام حبیبہ کی قبر سے پہلے 16 شہداء کی جگہ کی زیارت کی، وہ بھی ایک قید خانہ. اور زیادہ تر یہ جو قید خانے اس میں آپ چوتھے امام کا تذکرہ سنیں گے. کیوں؟ کربلا کے قیدیوں میں فقط ایک ہی مرد تھا اور وہ چوتھا امام تھا جو مسلسل خطبے بھی دے رہا. یزید کو سب سے زیادہ انہی سے خطرہ. لیکن باقی اہل بیت اطہار، ساری خواتین، اہل بیت کے سارے بچے، اہل بیت کی ساری بچیاں، وہ جہاں پہ ابھی آپ نے زری دیکھی وہاں پہ یہ قید خانہ. بازار شام سے جب ہم آ رہے تھے تو دائیں اور بائیں بازار کی اتنی کشش تھی کہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ دیکھا کہ بازار کے آغاز میں اگر ہم مصائب بتا بھی دیں تو جب دکانوں کے درمیان سے آدمی گزرتا ہے تو بھول جاتا ہے. اور یہاں اب ماشاءاللہ اتنا شاندار روضہ بن چکا کہ زری کے لوگ زیارت کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ زری آج ہے، یہ چھت آج. یہ شام کا وہ قید خانہ تھا جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اس پہ کوئی چھت نہ تھا. تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے آج کل بھی تو ہوٹل سے زینبیہ جانا اور شہزادی کے روضے سے ہوٹل آنا مشکل ہو جاتا. ذرا سی ٹھنڈی ہوا چلی تھی کہ ایئرپورٹ سے جب آپ باہر نکلے تھے بس تک آنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا تھا. اور شام کی گرمی جنہوں نے جولائی اور اگست میں دیکھی، یہ وہ قید خانہ ہے جس کے اندر 1 سال تک کربلا کی یہ ساری سیدانیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گرمی کے جلتے ہوئے سورج کو بھی برداشت کریں اور سردی کی وہ برف والی راتوں کو. ہمیں اور آپ کو سردی لگی ہم نے شال اوڑھ لی، ہمیں اور آپ کو سردی لگی ہم نے چادر اوڑھ لی. اہل بیت اطہار کے پاس لباس تک نہیں تھا، وہی لباس جو کربلا کی شام غریبہ پہن کے آئی تھی یہ بیویاں. قید خانے سے رہائی تک وہی لباس ان کے بدن پہ رہا. چنانچہ مجلسوں کا ایک جملہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، تاریخ کی حقیقت کہ محمد کی اس نواسی سکینہ کو جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا. یہ کرتا کب جلا تھا؟ یہ 1 سال پہلے جلا. یہ شام غریبہ جب خیموں کو آگ لگی تھی تب اس کرتے نے آگ پکڑی. وہ کرتا جو شام غریبہ سکینہ نے پہنا تھا پوری قید کے درمیان وہی کرتا سکینہ کے بدن پہ رہا جو جل چکا. تو نہ کوئی چادر ہے، نہ کوئی کمبل ہے، نہ سردی سے بچاؤ کا کوئی انتظام. آپ کو 6 گھنٹے لگے ہیں اس پورے زیارتوں کے سفر میں. آپ کے چہرے بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے تھکے اور آپ خود بھی اپنی حالت کو جانتے ہیں کہ آپ کتنے تھکے. زینب کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام، پرسوں ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کے آپ 12 گھنٹے کا حلب کا سفر کریں گے، بدن کی ہڈی ہڈی آپ کی دکھنے لگے گی. اور زینب نے ان اونٹوں پہ سفر کیا ہے جس پہ نہ محمل ہے نہ ہماری. اور حلب تو کچھ بھی نہیں ہے، کربلا سے کوفہ آئی ہے، کوفے سے شام پہنچی ہے، تقریباً 40 منزلیں ننھے ننھے امامزادوں کے ساتھ. اور پھر 1 سال اس زندان شام میں گزارے. چھت نہیں ہے، سردی اور گرمی سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں. اور اس زندان شام سے جب 1 سال بعد زینب چلی تو اپنی سب سے قیمتی امانتوں میں سے ایک یہیں پہ چھوڑ کے گئی، جو
یہ روایت آج کل کراچی اور پاکستان میں بھی پڑھی جا رہی ہے، جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس لیے اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ سید ابراہیم دمشقی کا مشہور و معروف واقعہ، ملا ہاشم خراسانی نے منتخب تواریخ میں بھی یہ واقعہ لکھا، آج سے تقریباً 150 سال پہلے اسی شام کے شہر دمشق کے اندر ایک انتہائی قابل احترام سید گھرانہ رہتا، سربراہ کا نام ہے ابراہیم، 3 اس کی بیٹیاں۔ ایک رات کو سب سے چھوٹی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ سکینہ آئی اور کہہ رہی ہے کہ میری قبر میں پانی بھر رہا ہے جس سے مجھے اذیت ہو رہی ہے، اس پانی سے میری میت کو بچاؤ۔ بچی نے صبح اٹھ کر اپنے باپ اور بڑی بہنوں اور خاندان والوں کو بتایا۔ سب کے ذہن میں خیال آیا کہ ننھی بچی، سارا سال اس گھر میں کربلا کے مصائب کا ذکر ہوتا رہتا، سارا سال سکینہ کی بات ہوتی ہے، وہی خیالات خواب بن کے آ گئے ہوں۔ اگلی رات کو اس کی دوسری بیٹی جو منجھلی بیٹی ہے درمیانی، وہ خواب میں شہزادی سکینہ کو دیکھ رہی اور فریاد کے انداز میں دیکھ رہی ہے کہ میں نے ایک خواہش تم سے کی اور تم نے میری ایک خواہش نہیں مانی، میری قبر پانی سے بھر رہی، مجھے اذیت و تکلیف ہو رہی۔ اگلے صبح کو دوسری بیٹی نے اپنے بابا کو خواب سنایا، باپ ذرا چونکا، اور تیسری رات کو سب سے بڑی بچی یہ خواب دیکھ رہی، اور اب چوتھی صبح سید ابراہیم دمشقی نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طریقے سے اس زندان شام میں پہنچ کے اس قبر تک پہنچ کے دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا۔ یہ زندان شام اس زمانے میں چاروں طرف سے بند کر دیا گیا، کربلا کے واقعے کے 1100 سال بعد، اور ایک ایسا قفل لگا تھا جو صدیوں سے نہیں کھولا گیا، اس میں بھی زنگ لگ چکا ہے اور چابی میں۔ جو گورنر اس شہر میں ترکی خلیفہ کی جانب سے تھا، عثمانی خلیفہ، اس سے جا کے بات کی، خواب سنایا، اور اتنا یہ قابل بھروسہ آدمی کہ کسی کو اس کی بات پہ شک نہ ہوا۔ بزرگوں کو جمع کیا گیا، گورنر کے ساتھ یہ سب لوگ یہیں پہ آئے اس زندان شام میں، جو ایسا کوئی تھوڑی تھا، اور اب ایک بار یہ فیصلہ کیا گیا کہ زنگ لگا ہوا تالا اور زنگ لگی ہوئی چابی، جتنے بھی سادات قبیلے کے بڑے بزرگ ہیں وہ اسے کھولنے کی کوشش کریں، جس کے ہاتھ سے یہ کھل جائے گا خالی اس کو اندر جانے کی اجازت ہو۔ سب نے کوشش کی، اور یہ سعادت اللہ نے ابراہیم دمشقی کے مقدر میں لکھی کہ جس وقت اس نے چابی کو حرکت کی تھی، اگر کہ زنگ والی چابی ہے، تالا زنگ والا کھل گیا۔ چنانچہ اس اندھیری کوٹری میں جو تقریباً 1200 سال تک اندھیری پڑی رہی، ابراہیم دمشقی اپنی تینوں بچیوں کے ساتھ داخل ہوا۔ خود سید ہے، بزرگ ہے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی، ڈرتے ڈرتے قبر کی مٹی کو ذرا سا ہٹاتا، اور اس کے بعد پہلا پتھر ہٹاتا، بچیوں سے کہتا چھانک کے دیکھو، اور بچیاں گھبرا کے کہتی ہیں کہ واقعا اس قبر میں کوئی مردہ ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ کفن نہیں ہے اس کے بدن میں، عام لباس کے اندر وہ اس کے موجود۔ ابراہیم دمشقی کے لیے اپنی چھوٹی بچی کا یہ جملہ کافی تھا۔ سکینہ کی پہلی پہچان یہ ہے کہ ہر مرنے والا اگر مسلمان ہے تو قبر میں کفن کے ساتھ جاتا، غریب سے غریب آدمی بھی ہو، پورا شہر جمع ہو کے کفن کا انتظام کرتا۔ وہ تو کائنات کے سردار کی پوتی تھی سکینہ، جس کے مقدر میں کفن تک نہ تھا۔ اپنی بڑی بچی سے کہتا ہے کہ جاؤ باقی پتھر ہٹا کے میت کو باہر نکال، اور بچی گھبرا کے کہتی ہے کہ بابا چاروں طرف یہاں پانی آ چکا، البتہ پانی رکا ہوا ہے اور کھڑا ہوا۔ سکینہ بار بار کہہ رہی ہے پانی مجھے اذیت دے رہا۔ پانی کا دیکھنا سکینہ کے لیے کتنی بڑی اذیت ہو، میرا ننھا علی اصغر پیاسا دنیا سے چلا گیا، سکینہ کے لیے اس وقت سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑی اذیت پانی، میرا اکبر بھیا دنیا سے پیاسا چلا گیا، میرا بابا دنیا سے پیاسا چلا گیا، یہ پانی سکینہ کے کس کام کا؟ تینوں بچیوں نے اس شہزادی کی میت کو نکالا، ابراہیم دمشقی قبر میں اترتے
اور اب چاروں طرف سے قبر میں وہ انتظام کرتے ہیں کہ دوبارہ پانی نہ آنے پائے، اور پھر اس میت کو دوبارہ قبر میں رکھ کے قبر کو بند کیا گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک 150 سال تو مسلسل اس قبر اور اس روضے کی ہسٹری ٹریس ہو رہی ہے۔ ابراہیم دمشقی کا واقعہ جو پورا شہر گواہ، اور اس کے بعد سے مسلسل یہ قید خانہ اور قبر توجہ کا مرکز رہا۔ جب یہ واقعہ مکمل ہو گیا، ابراہیم دمشقی اپنی سعادت پہ خوشی کے عالم میں گھر آیا کہ اللہ اللہ، اہل بیت کے گھرانے کی ایک خدمت مجھ سے لی گئی، حسین کی چہیتی بیٹی کو میں نے اور میری بچیوں نے اذیت سے بچایا۔ گھر آ کے خوشی کے عالم میں ایک خدمت میں نے کی، دیکھتا ہے کہ پوری رات گزر گئی، بچیوں کو نیند نہیں آتی، گھبرا کے سوال کرتا ہے کہ یہ تو اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی سعادت بخشی، تمہاری حالت کیا ہے کہ تینوں جمع ہو رو رہے ہیں اور نیند نہیں آ رہی؟ کہا بابا، بڑی بچی نے کہا، جتنی دیر میں نے اس میت کو اپنی گود میں رکھا اور آپ قبر کو درست کر رہے تھے تو میری نگاہ پڑ رہی تھی بچی کے رخسار پہ اب تک تماچے کے نشان نظر آ رہے تھے، بچی کے کان اب تک مجھے زخمی نظر آ رہے تھے۔ اللہ اللہ، 1400 سال پہلے کی زخمی کانوں والی سکینہ آج بھی زری کے اندر زخمی کانوں کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ اللہ، رخسار پہ تماچے کھانے والی سکینہ آج بھی زری کے اندر سکینہ کے زخمی رخسار، وہ سکینہ۔ یہ تاریخ کا واقعہ تھا، مصائب کا بیان نہیں تھا۔ وہ اب شروع کر کے آج کی مجلس اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ اللہ، وہ سکینہ جو باپ کے لیے ایسا سکون کا سبب تھی کہ باپ نے اس کا نام فاطمہ بھلا دیا۔ جب کہا سکینہ کہا اس جملے کے ساتھ کہ جس گھر میں رباب و سکینہ نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا، تو باپ کے دل کو اتنا سکون پہنچائی کہ سکینہ کہلائی، اور 1 سال کی قید میں اتنا روئی کہ سارے شام والے اسے رقیہ کہنے لگے، رونے والی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کون بچی ہے جو رو رہی ہے، ہر ایک بس ایک بات جانتا ہے، جب رات کو اپنے گھروں میں ہم جاتے ہیں اور سناٹے میں اس قید خانے سے ایک بچی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور ایسا روتی ہے کہ رات شروع ہونے سے لے کے فجر کی نماز تک آدھی رات تک تو کم از کم روتی ہی روتی ہے۔ اتنا اس کا رونا ہے کہ یزید کی محل کی دیواروں کو یہ رونا ہلا رہا ہے۔ یزید بھی اس وقت تک سو نہیں پاتا ہے جب تک کہ سکینہ کا رونا چلتا، آدھی رات تک سکینہ روتی ہے، پھر زینب سکینہ کو سلا دیتی۔ ماہ مبارک کے سفر کی ایک ایسی ہی رات ہے، اسی زری کی جگہ ہی پر تو سکینہ لیٹتی تھی روز، ہر رات آدھی رات تک سکینہ رو رہی ہے۔ جب تک سکینہ روتی ہے ساری بیویاں سکینہ کو گھیرے میں لے کے بیٹھی، ادھر یزید کی نیند اڑ جاتی ہے، آدھی رات آ گئی، روزانہ کی طرح سکینہ کا ماتم بند ہوا، زینب نے سکینہ کو لٹایا، خود اس کے پہلو میں لے لی، ساری بیویاں اپنے اپنے بستر تو ہے نہیں، چادر تو ہے نہیں، اپنی اپنی جگہ پہ لیٹ گئی۔ اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، جن کے طفیل کائنات بنی ہے اس کو آ کے دیکھے مٹی پہ یہ بیویاں رو رہی۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ گرمیوں کے سورج نے اتنا جھلسا دیا کہ سیلانیوں کا سارا چہرہ جل گیا، سب بیویاں لیٹ سو گئے، اور ابھی 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا ہو کہ سکینہ دوبارہ بیدار ہو اور ایک بار فریاد کرنے لگی، ہائے میرے بابا کہاں چلے گئے۔ زینب کبریٰ کا تو جاگنا بھی سکینہ ہے، سونا بھی سکینہ۔ جیسے ہی سکینہ اٹھی زینب گھبرا کے اٹھی، کہا سکینہ بیٹی تجھے پتا ہے تیرا بابا کربلا میں، اور ہر رات تجھے میں سمجھاتی ہوں اور تو لیٹ جاتی ہے، آج دوبارہ کیوں اٹھی؟ کہا بوٹی اماں میں اس چیز کی بات نہیں کر رہی، آج رات کو ابھی جب میں لیٹی اور سوئی تو خواب میں نے دیکھا میرا بابا آیا، اور اکیلا نہیں آیا ہے، میری دادی فاطمہ کو لے کے آیا۔ میں نے بابا سے فریاد کی، بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے، تیرے بعد میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی۔ تو بابا نے کہا تھا بیٹی گھبرا نہیں، آج تیری مصیبتیں ختم ہو رہی ہیں، آج تو ہم تمہیں لینے آئے ہیں، میں دیکھو اکیلا نہیں آیا ہوں، تیری دادی جنت سے تجھے لینے کے لیے آئی ہے، چلنے کی تیاری کر۔ میرا بابا وعدہ کر کے کہاں چلا گیا؟ علی کی بیٹی زینب عالمہ غیر معلمہ،
اتنا جملہ سمجھانے کو کافی ہے کہ سکینہ ہم کو چھوڑ کے جانے والی. گھبرا کے آواز دی کلثوم، رقیہ، رباب، کبرار، لیلا، ذرا جلدی جاگو، سنو میری بچی کیا کہہ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے ہم اپنی بچی کو کھونے والے. بیویوں نے سکینہ کا جملہ دوبارہ سنا کہ باپ آیا تھا، دادی آئی تھی اور یہ کہہ گئی تھی ہم لینے آئے ہیں. گھبرا کے سکینہ کو گھیرے میں لیا، ساری بیویوں نے ہائے سکینہ کا ماتم شروع کیا اور یہ آواز یزید کے محل سے ٹکرانے لگی. گھبرا کے یزید بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئے. روزانہ میں آدھی رات جاگتا تھا کہ آج میں پوری رات جاگوں گا. غلاموں اور کنیزوں کو بلایا اور کہا جو چند گھنٹے مجھے نیند ملتی ہے کہ آج وہ بھی نہیں ملے گی، جاؤ جا کر اس بچی کو خاموش کراؤ. غلاموں نے ہاتھ جوڑ دی، کنیزوں نے ہاتھ جوڑ دی. دنیا کا ہر کام ہم کر سکتے، بچی کو خاموش نہیں کرا سکتے. کیسے خاموش کرا؟ ڈانٹتے ہیں تب بھی، تماچے مارتے ہیں تب بھی، کوڑے مارتے ہیں تب بھی وہ تو اور رونے لگتی ہے اور گھبرا گھبرا کے کہتی ہے میرے چچا، ہے میرے امو عباس کہاں ہو؟ دیکھ تیری سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں. کس طرح خاموش کرا؟ یزید نے کہا تو میری نیند کیا ہوگی؟ ایک کنیز صاحب اولاد ہوگی آگے بڑھی اور کہا کہ حاکم ایک طریقہ سمجھ میں آتا. بچی بار بار ہائے بابا کہہ رہی، تیرے خزانے میں اس کے باپ کا کٹا سر رکھا، ایک بار یہ سر بچی کے پاس بھجوا دے، شاید باپ کا سر دیکھ کر اسے سکون آ جائے. آپ ابھی ابھی اس خزانہ یزید کی زیارت کر کے آئے ہیں جہاں میرے آقا کا کٹا سر رکھا تھا. یزید نے وہاں سے کٹا سر منگوایا، دشت میں رکھا، کپڑا ڈالا، کنیزوں سے کہا اچھا جاؤ زندان. جس راستے سے آپ چل کے آئے گویا اس راستے سے آقا حسین کا کٹا ہوا سر آ رہا. جہاں پہ یہ زری ہے، زری نہ تھی، قید خانے کا دروازہ کھولا، لیکن نہیں ابھی دروازہ نہیں کھولا. کنیزیں دروازے کے قریب آئیں، وہاں بیویاں سکینہ کو لے کے ماتم کر رہی. روتے روتے سکینہ کھڑی ہو اور دروازے کی جانب چلنے لگی. زینب نے گھبرا کے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے دروازے سے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے میرا بابا کہیں قریب آ گیا ہے، میرا بابا آنے والا. اور زینب نے مڑ کے دیکھا، ایک دم دروازہ کھولا، کنیزیں آئیں. حیران و پریشان زینب گھبرا کے کہتی ہے یہ آدھی رات کو کیوں آ رہی؟ ایک تشت کو لا کے رکھا، کہا یزید نے یہ بھجوایا. حیرت کے عالم میں زینب آگے بڑھی، ایک بار تشت پر سے کپڑا ہٹایا اور کپڑے کا ہٹنا تھا، حسین مظلوم کا کٹا سر نظر آیا. ساری بیویاں احترام میں اپنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو اور ایک بار کٹے ہوئے سر کی جانب اشارہ کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. جہاں پہ یہ زری ہے یہاں تشت میں حسین کا کٹا سر ہے. سیدانیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہیں، آقا حسین کی زیارت پڑھ رہی. اور ایک بار زینب نے سکینہ کو بٹھایا، حسین کا کٹا سر بچی کی گود میں رکھا. لے سکینہ تیرا بابا آ گیا ہے، بہت یاد کر رہی ہے نا. بس ایک بار سکینہ جھکی، باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے. مورخ نے لکھا ساری زندگی حسین جھک کے بیٹی کا بوسہ لیتے تھے، آج وہ دن آ گیا بیٹی جھک کے بابا کا بوسہ لے رہی اور کہہ رہی ہے بابا ذرا دیکھ میرے رخسار، تماچوں کے نشان، ذرا دیکھ میرے زخمی کان. مگر تڑپ کے کہا بابا میں اپنے مظالم بیان کر رہی، تیرا سر تو مجھ سے زیادہ زخم یزید کی چھڑی سے زخمی ہے، ارے تیری داڑھی اپنے خون سے بھری ہے. بابا مجھے معاف کر دے، میں اپنے مصائب بیان کرتی رہی. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.